بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کرنے والے مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں ایک مقام پر۔ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنا گناہ ایسے جیسے داڑھی مڈوانا گناہ کبیرہ ہے، ایسے جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، ایسے جیسے شرعی پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرعی پردہ ہے گھروں میں، دیور سے پردہ کرتی ہیں عورتیں، برابر کا گناہ۔ خودکشی کرنا اور دیور سے پردہ نہ کرنا یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ وہ عورت جو دیور سے پردہ نہیں کرتی اس کے جنازے تو مزے سے پڑھتے ہیں، اور خودکشی کرنے والے کے جنازے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں پوچھتے ایسی عورت جو دیور سے پردہ نہیں کرتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، دیور سے پردہ نہ کرنا اس سے بہتر ہے عورت مر جائے، زندہ مر جائے، دفن ہو جائے۔ اور اگر احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شدت کو دیکھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں دیور سے پردہ نہ کرنا خودکشی کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ داڑھی منڈوانا خودکشی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ خودکشی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ خنزیر حرام ہے، کوئی کھاتا ہے جی؟ یاد رکھیں خنزیر کھانا چھوٹا جرم ہے، اور پردہ نہ کرنا اور داڑھی منڈوانا یہ بڑا جرم ہے۔ ناراض نہ ہونا، قرآن اور حدیث کا مزاج اور اسلوب بتا رہا ہوں آپ کو۔ بس چونکہ عادت ہو گئی روزانہ داڑھیاں منڈوانے کی، اب اس گناہ کا گناہ ہونا ہمارے دلوں سے نکل گیا، اتنی سی بات ہے۔ خنزیر کبھی کھایا نہیں، اس کا گناہ ہونا ہمیں بڑا لگتا ہے نا، بہت بڑا گناہ۔ جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے جی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدبودار ہوں گے۔ فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس سے۔ اب جھوٹ بولنا اور خودکشی کرنا برابر کے گناہ ہے۔ اب سارے لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کا جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ البتہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، عام مسلمان پڑھیں گے۔ اہل تقوی اور بڑے درجے کے متقی علماء جو ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ احتیاط کریں۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ جنازہ پڑھیں، بغیر جنازہ کے اس کو دفن نہ کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ غلطی ہو گئی اس سے، خودکشی کرنا جرم ہے، غلطی ہے، جیسے داڑھی منڈوانا جرم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ بے شک اس کی داڑھی نہیں تھی، اور بعض بدبخت تو ایسے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری کالونی میں ہمارے والد محترم حیات تھے، ایک صاحب کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد بیٹا اس کا حجام کو لے کر کے آیا کہ شیو بڑھ گئی ہے، میں پہلے منڈواؤں گا، کلین شیو کروں گا، پھر اس کا غسل دوں گا اور سب کچھ کروں گا۔ اس کو ہمارے ابا جی نے بہت منع کیا، وہ باز نہیں آیا۔ پھر وہاں سامنے جتنے حجام تھے ان کو ابا جی نے پیغام بھیجا خبردار بہت بڑا جرم اور گناہ ہوگا، میت ہے وہ، بیماری کی حالت میں کچھ بال اس کے بڑھ گئے، لیکن کوئی بدبخت ایسا مل گیا اس کو، کسی کی نہیں سنی۔ مرنے کے بعد اس کی داڑھی پہ اس طرح پھیرا گیا اور پھر اس کو غسل دیا گیا اور اس کو دفن کیا گیا۔ تو اپنی زندگی میں داڑھی بڑھا لے۔ پچھلی رات میں کوہلو میں تھا، کوہلو سے آگے نیو قلی ایک مدرسہ تھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ 65 سالہ بزرگ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، مدرسہ خود بنایا اس نے۔ یہاں سردیوں میں وہاں سے سردی سے نکل کر خیابان میں آ کر بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہوا، پھر مدرسہ بنایا۔ مجھے کہتا رہا کہ اس کی اپنی شاخ بنا لیں۔ میں نے کہا اتنا دور ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے،
بہرحال ہم نے اس کا حوصلہ بڑھایا، اس نے مدرسہ بنایا، مدرسہ بنانے کے بعد 13 بچے وہاں حافظ قرآن تھے، ان میں وہاں 6-7 سال 8 سال کا بچہ بھی تھا اور 65 سال کا بچہ بھی تھا. ٹھیک ہے جی. مولانا عمر پالن پوری ہمارے بزرگ تھے نا، رائمنڈ کے بیانات ان کے بہت سارے حضرات نے سنے ہوں گے. وہ اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بعض بچپن کے حافظ ہوتے ہیں اور میں 55 کا حافظ ہوں. حضرت کا یہ جملہ مشہور ہے، میں نے بھی سنا تھا. فرمایا بعض بچپن کے حافظ ہوتے ہیں اور میں 55 کا حافظ ہوں، یعنی میں نے بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے.